من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات پہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اور یہ بڑی پیاری دعا ہے اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اطمینان، سکون اور خوشی چاہتا ہے. ہمارے سب سے بڑے بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی دعا دے رہے ہیں کہ نضر اللہ، اللہ خوش رکھے. لیکن کس کو؟ امرأن، ایک ایسے شخص کو سمع. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے افعال جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. سمع، اس نے سنا، یعنی ایک ایسے شخص کو جس نے سنا، منا، ہماری طرف سے، حدیثاً، کوئی بات، جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی. فحفظہ، حفظہ، اس نے یاد کیا. فحفظہ، پھر اس نے اس کو یاد کیا، یاد رکھا. حتی یبلغہ، یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا. تو بڑی پیاری دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایسے شخص کو جو ہماری طرف سے کوئی بات سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق ہم بن سکتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سنتے ہیں انہیں یاد بھی رکھیں اور پھر انہیں آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ فعلیہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جملہ فعلیہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات، جملہ فعلیہ کہتے کسے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جملہ فعلیہ کے کم از کم جو دو اجزاء ہوں گے وہ فعل اور فاعل ہوں گے. پھر ہم نے فعل ماضی کی جو گردان یاد کی ہے، اس گردان کے جو 14 صیغے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان 14 صیغوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے. ایک گردان جیسے سمع لفظ ہمارے سامنے آیا تو سمع، اس میں ترجمہ ہم نے کیا تھا اس نے سنا. تو یہ اس کون ہے؟ یہ فاعل ہے اس کا، ٹھیک. اور ہوا، پھر سمع، ان دونوں نے سنا. اس میں فاعل کون ہے؟ ہما، جسے آپ الف کے ساتھ شو کر رہے ہیں. پھر سمعوا، ان سب نے سنا. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم، جسے آپ واو کے ساتھ شو کر رہے ہیں. سمعت، اس میں فاعل ہیا کی ضمیر ہے جسے آپ علامت تانیث تا کے ساتھ جو ہے شو کر رہے ہیں. پھر سمعتا، ان دو مؤنث نے سنا، اور دو کے لیے آپ الف ہی شو کرتے ہیں، تا تو وہی مؤنث کی علامت ہے. پھر سمعنا، ان سب نے سنا.
اور نون زبر نا جو ہے یہ آپ کا جمع مؤنث کے لیے شو ہوتا ہے، جبکہ ہنہ کی ضمیر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر آگے سمیتا، انتا، سمیتما، انتما، سمیتم، انتم، سمیتی، انتی، سمیتما، انتما، سمیتنا، انتنا، سمیتو، انا، ٹھیک ہے، اور تو میں، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر سمعنا، نحنو یعنی ہم نے سنا۔ کل میں نے بات ختم یہاں پر کی تھی کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جملہ فعلیہ میں فاعل ایک ضمیر کی صورت میں موجود ہے اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو حالت رفع والی ضمیر ہم نے فاعل کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ہر جملے میں حالت رفع والی ضمیر بولی ہے، لیکن بعض مرتبہ اس فاعل کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ذہبا، وہ گیا، ٹھیک، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ہوا ضمیر کی صورت میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ہم نے اس فاعل کو باہر نکالنا ہے، تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس کے اندر ہے کون تو ہم اسے باہر نہیں نکال سکیں گے، تو اس لیے میں اس کو بار بار آپ کے سامنے جو دہرا رہا ہوں کہ ذہبہ کے اندر ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا، حالت رفع والا، کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ وہ گیا، وہ گیا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ کون، وہ کون، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، میں کہتا ہوں ذہبتا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ذہبتا، تو گیا، ٹھیک۔ اچھا، اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جی کون؟ یہاں سوال ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ بات کلیئر ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ذہبتا، تو گیا، تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، کلیئر ہوگی؟ اگر میں کہوں ذہبتو، میں گیا، تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کس کی بات کر رہے ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں ذہبتو، میں گیا، ذہبتا، تو گیا، تو اس فاعل کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فاعل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہی ہوگا۔ لیکن جب میں نے کہا نا ذہبا، وہ گیا، تو یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کون؟ تو میں اس کا جواب یہ دے سکتا ہوں جی زید گیا، زید گیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں حامد گیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں ابراہیم گیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں موسیٰ گیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں لڑکا گیا، ٹھیک، میں یہ کہہ سکتا ہوں اونٹ گیا، کلیئر ہوگی نا بات؟ تو ذہبا یہ جو وہ ہے یہ آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، لیکن کبھی آپ اس فاعل کو ظاہر کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ ظاہر زید کی صورت میں آ گیا، حامد کی صورت میں آ گیا، لڑکے کی صورت میں آ گیا، یا اونٹ کی صورت میں آ گیا۔ تو اب یہاں پر وہ پکچر ذرا دوبارہ ذہن میں تازہ کریں کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بار بار باتیں دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پکی ہوں گی۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دوسرا جز جو ہے وہ فاعل ہے۔ تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بناتے ہیں، اور فاعل، اب آپ کے سامنے دو صورتیں آ رہی ہیں اس کی۔ ایک فاعل جو ہم نے پریکٹس کی ہے ضمیر کی صورت میں، یعنی آپ کی پوری گردان جو ہے اس کے جو 14 سیغے ہیں ان میں فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک، یا فاعل آپ کا ضمیر کے مقابلے میں ظاہر ہو جاتا ہے جسے آپ اسم ظاہر کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اسم ضمیر فاعل ہو سکتا ہے یا اسم ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور فاعل اسم ظاہر کب ہو سکتا ہے؟ صرف تھرڈ پرسن کے صورت میں،
یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر دی ہے. نہ سیکنڈ پرسن کی صورت میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے, نہ فرسٹ پرسن کی صورت میں ضرورت پڑتی ہے, ہمیشہ تھرڈ پرسن کی صورت میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب پہلی بات, ہمیں جملوں کو تو بعد میں بناتے ہیں, پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے, میں آپ کے سامنے چند جملے بولتا ہوں اردو میں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان جملوں میں فاعل ضمیر کی صورت میں ہے یا اسم ظاہر کی صورت میں. کلیئر ہو گیا؟ میں جملے بولتا ہوں, آپ نے بتانا. اس نے پڑھا, لڑکے نے پڑھا, آدمی نے پڑھا, میں نے پڑھا, تم دونوں نے پڑھا, ہم سب نے پڑھا, مسلمانوں نے پڑھا, مردوں نے پڑھا, لڑکیوں نے پڑھا, فرشتوں نے پڑھا. ماشاءاللہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ فاعل, پہلا کام آپ نے کرنا ہے جملہ فعلیہ جب بھی آپ کے سامنے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے فاعل ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر. جب فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں ہو, آپ نے پہچان لیا کہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہے, تو وہ جو گردان ہے نا متعلقہ فعل کی, اس کی طرف رخ کرنا ہے, اور ان 14 جملوں میں سے, 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی جب فاعل ضمیر ہو, جب فاعل ضمیر ہو تو گردان کی طرف چلے جائیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کی پریکٹس الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. اب آئیں جب فاعل آپ کا ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے, جب آپ کا فاعل ضمیر نہیں ظاہر ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو گردان ہے اس گردان میں سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4, یہ 2 صیغے آپ نے سلیکٹ کرنے. دیکھیں گردان کے 14 صیغے ہیں نا. ذہبہ گردان اگر ہم سامنے رکھیں تو ذہبہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے, ذہبا, ذہبو, ذہبت یہ صیغہ نمبر 4 ہے. ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا. جب آپ کا فاعل ظاہر ہو, اسم ظاہر ہو, تو اب آپ نے گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 جو ہے وہ لینے ہیں. 1 کب لینا ہے؟ جب آپ کا فاعل مذکر ہو, اور 4 کب لینا ہے؟ جب آپ کا فاعل مؤنث ہو. اسے میں نے کہا 1 لینا ہے یا 4 لینا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ پوری گردان چھوڑ دینی ہے. جب فاعل آپ کا ظاہر ہو تو گردان سے صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 لینا ہے, اور 1 کب لینا ہے, 4 کب لینا ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب دیکھیں, میں نے کہا, جملہ سامنے رکھتے ہیں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. میں نے کہا زید گیا. فاعل ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. فاعل ظاہر ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ گردان میں سے 1 یا 4 لینا ہے. زید مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے, تو آپ کیا لیں گے؟ ذہبہ. اب اس کے بعد زید اسم کو حالت رفع میں آگے لکھ دیں, کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ذہبہ زیدن, ذہبہ زیدن, زید گیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی ذہبہ زیدن میں ذہبہ کے اندر ضمیر فاعل ہے, آپ کہیں گے نہیں, اب نہیں, اب نہیں ہے, اس لیے کہ اب وہ آگے ظاہر ہو کر آ رہا ہے فاعل. خالی ذہبہ میں تو ضمیر کی صورت میں فاعل موجود تھا, لیکن ذہبہ زیدن میں اب ذہبہ میں ضمیر جو ہے وہ ذہبہ میں موجود نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ نے زیدن کی شکل میں ظاہر کیا. سب سے اہم قاعدہ جملہ فعلیہ کا ذہن میں رکھیے گا یہی,
کلیئر ہو گیا جی؟ ایک دو ایگزامپل اور کرتے ہیں، بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں کہتا ہوں زینب گئی، فاعل ضمیر کے ظاہر، ظاہر فاعل ظاہر ہوا تو گردان میں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ ایک یا چار. اب زینب مؤنث ہے تو آپ کیا لیں گے؟ ذہبت. اور اس کے بعد زینب کو آگے حالت رفع میں شو کر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ زینبو. ذہبت زینبو. زید اور حامد گئے، زید اور حامد گئے جی. فاعل ظاہر، فاعل ظاہر ہو تو کیا کرنا ہے؟ گردان میں سے صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 لینا ہے. اب زید اور حامد کون ہے؟ مذکر ہیں، تو کون سا صیغہ لیں گے؟ ذہبہ. ذہبہ لیا آپ نے، اور آگے زید اور حامد کو حالت رفع میں شو کر دیں. ذہب زید و حامد. کیونکہ اصل گڑبڑ یہاں ہوتی ہے. آپ دیکھیں جی 2 گئے ہیں تو آپ کہیں گے جی ذہبا زید و حامد، اور یہی جملہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں ایسے بار بار دہرا رہا ہوں کہ جب بھی فاعل ظاہر ہو جائے تو گردان میں سے صرف صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے. زینب اور مریم گئیں، جی ذہبت زینب مریم. زید، حامد اور محمود گئے، کیا کریں گے جی؟ ذہب زید و حامد و محمود. ذہبہ وہی رہے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے جی فاعل تو 3 ہے، جمع ہے، لیکن فعل واحد ہی رہے گا. کب؟ جب آپ کا فاعل ضمیر نہیں بلکہ اسم ظاہر. زینب، مریم اور فاطمہ گئیں، ذہبت زینب و مریم و فاطمہ. کلیئر ہو گیا جی؟ زید اور مریم گئے، ذہبہ زید و مریم. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جب آپ کے مختلف الجنس ہوں تو آپ مذکر جو ہے وہ فعل استعمال کریں. آئیے ترجمہ کریں. دخل، وہ داخل ہوا. فاعل کون ہے جی؟ وہ یعنی ہوا، اس کے اندر ضمیر کس میں چھپا ہوا ہے؟ دخل معلم، ایک معلم داخل ہوا. معلم نکرہ ہے، معلم نکرہ ہے، تو نکرہ کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ایک کے ساتھ، کوئی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جمع کی صورت میں کچھ کے ساتھ. تو دخل معلم، ایک استاد داخل ہوا. دخل معلمانی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں معلم ایک تھا، معلمانی 2 تھے. ٹھیک ہے، لیکن فعل میں نے واحد ہی لگایا. بات سمجھ میں آگئی نا؟ اس لیے کہ فاعل جب آپ کا ظاہر ہو جائے تو آپ نے گردان میں سے صرف 1 اور 4 کو استعمال کرنا ہے. تو دخل معلمانی، اور فاعل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا معلمانی. آنی مثنیٰ کی رفع جو ہے وہ کہاں سے شو ہوتی ہے؟ آنی ساؤنڈ کے ساتھ. اسی طرح جمع کا جملہ کیا بنے گا جی؟ دخل معلمون، کچھ استاد داخل ہوئے.
لے جی آئیں آگے. ایک معلمہ داخل ہوئی. دخلت معلمات. ایک معلمہ داخل ہوئی. ہاں جی, اس کا دو معلمات اگر ہو نکرہ تو کیا ترجمہ کریں گے عربی میں؟ دخلت معلمہ تانی. ٹھیک. اور اگر کچھ ہو تو ہم کہیں گے دخلت معلمات. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی, اب یہ داخل ہوئے سب. دانش ان سب کو باہر مطلب بھیجے. خرج معلم, خرج معلمانی, خرج معلمون, خرجت معلمۃ, خرجت معلمتانی, خرجت معلمات. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی, اب میں وہ معلم جو ہے اسے معرفہ کر رہا ہوں. دخل المعلم, معلم داخل ہوا. اب میں نے ایک کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے جی. دخل المعلمانی, دو معلم داخل ہوئے. دخل المعلمون, معلم داخل ہوئے. جی, اب ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا. دخلت اور المعلمات, یہ پیش جو ہے میں میم پہ لگا دوں تاکہ کلیئر ہو جائے بات. اب دیکھیں تا بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے نا, پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے. اب دو ساکن جب آ جائے تو ہم قاعدہ ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں, ایسی صورت میں پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. پہلے ساکن کو زیر دے کے آپ آگے ملاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دخلت المعلمۃ, دخلت المعلمۃ. کلیئر ہو گیا جی پوائنٹ یہ بھی؟ اور اسی طرح یہ کیا بن جائے گا؟ دخلت المعلمتانی. اور یہ کیا بن جائے گا؟ دخلت المعلمات. تو یہاں پر دو ساکن جو ہیں ان کو ملانے کا قاعدہ بھی آپ کا ریوائز ہو. ٹھیک ہو گیا جی؟ ارسلان, وہ دونوں داخل ہوئے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ دونوں داخل ہوئے. دخلا, شاہ صاحب وہ سب داخل ہوئے. دخلو, وہ سب داخل ہوئی. وہ سب داخل ہوئی. دخلنا, دخلنا. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں داخل ہوئی حبیب صاحب, وہ دونوں داخل ہوئی. دخلا تا, ماشاءاللہ, دخلا تا. تو آپ نے دیکھا کہ فاعل جب آپ کا ضمیر کی صورت میں تھا تو آپ نے گردان کی طرف رخ کیا. ٹھیک. میں داخل ہوا طارق صاحب, میں داخل ہوا, میں داخل ہوا. میں کو کسے شو کرنا ہے؟ تو سے. دخل تو, دخل تو. تم دونوں داخل ہوئے عابد صاحب. دخل تما, تم دونوں داخل ہوئے. ہم سب داخل ہوئے. دخل نا, دخل نا. اللہ نے مدد کی. جی ڈاکٹر صاحب, اللہ نے مدد کی. جو بھی جملہ آپ کے سامنے آئے اس جملے میں جو اس کے اجزاء ہیں ان کو ذرا ان کی تعین کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اس میں فعل کیا ہے جی؟ مدد کی آپ کا فعل ہے. اور فاعل کون ہے؟
اللہ. اور فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. چند جملوں میں ایسے پریکٹس کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ ہاتھ سیدھا ہو جائے گا, پھر ڈائریکٹ آپ جملے جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور فاعل آپ نے جیسے کہا کہ ظاہر ہے, اور فاعل کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے. یہی باتیں بار بار آئیں گی. تو اب آپ کو مدد کرنے کے لیے میٹیریل پتہ ہونا چاہیے. فاعل ظاہر ہے تو آپ کیا لگائیں گے؟ ناصرہ, اور آگے فاعل کو حالت رفع میں لے آئیں گے اللہ. نصر اللہ, اللہ نے مدد کی. مسلمانوں نے صبر کیا, مسلمانوں نے صبر کیا. جی مدثر, فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, اس کے بعد جملہ ٹرانسلیٹ کرنا. صبر کیا فعل, مسلمان جو ہیں وہ فاعل ہیں, ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. ماشاءاللہ. جب فاعل ظاہر ہو تو کیا کریں گے؟ گردان سے صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کریں. جی صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا, صبر المسلمون, صبر المسلمون, مسلمانوں نے صبر کیا. ٹھیک ہو گیا جی. ارسلان, میں کہتا ہوں ان دونوں نے صبر کیا, ان دونوں نے صبر کیا. فعل وہی صبر کیا اور فاعل وہ دونوں. اب جہاں پر جینڈر مینشن نہ ہو, جینڈر مینشن نہ ہو تو آپ مذکر ہی اسے کنسیڈر کریں. کلیئر ہو گیا نا؟ ان دونوں نے صبر کیا تو مراد مذکر ہی ہو, تو اس لیے انہوں نے جملہ بالکل صحیح بولا, صبر, اس لیے کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں تھا, اور جب بھی فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا گردان کی طرف رخ کیا. اب ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ میں نے آپ کو الحمدللہ بتا دیا ہے کہ جب آپ کا جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر ہوگا تو فعل آپ کا ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے, صرف مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھا جائے گا. مذکر فاعل کے لیے مذکر فعل اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث فعل. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک دو جملے اور کر لیں, پھر وہ اہم قاعدہ بتاتا ہوں مزید اس کے بارے میں. لڑکیاں کامیاب ہوئیں, جی کامیاب ہوئی فعل اور لڑکیاں فاعل, اور فاعل جو ہے وہ ظاہر. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب صرف آپ کو مسئلہ ہوگا تو ووکیبلری کا. ٹھیک, تو کامیاب ہونے کے لیے عربی زبان میں نون جیم ہا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ فعلا, فاعلا اور فاؤلا 3 ڈائز پڑھی ہے نا ہم نے, اس میں سے ڈائی نمبر 1 سے استعمال ہوتا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ نجحا. ٹھیک, نجحا یعنی نجحا اب آپ نے فعل استعمال کرنا ہے. اب فاعل جو کہ آپ کی لڑکی ہیں مؤنث ہیں تو نجحا نہیں استعمال کریں گے, بلکہ کیا کریں گے؟ نجحت. ٹھیک, صیغہ نمبر 4 استعمال کر لیا, اور آگے لڑکیوں کے لیے البنات, اور 2 ساکن آگے, پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملائیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا جملہ نجحت البنات, لڑکیاں کامیاب ہوئی. اچھا جی, اب اہم پوائنٹ آپ کو دینے لگا ہوں. آپ کا فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو, فاعل آپ کا عاقل کی جمع مکسر ہو. نمبر 2, غیر حقیقی مؤنث ہو. غیر حقیقی مؤنث سمجھتے ہیں نا؟ مثلا ایگزامپل دیں کوئی, پنکھا, مروحتن, غرفتن, غیر حقیقی مؤنث. ٹھیک ہے نا؟ شمس غیر حقیقی مؤنث ہے.
ٹھیک ہے نا. آسمان سماؤن غیر حقیقی مؤنث ہے, ارض غیر حقیقی مؤنث ہے. دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3, اس میں جمع ہو. اس میں جمع سمجھتے ہیں کولیکٹیو ناؤن, جیسے قوم. ٹھیک, یعنی اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ واحد ہوتا ہے لیکن بولا ایک جماعت پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ اس میں جمع یعنی کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں. نمبر 4, حقیقی مؤنث ہو مگر فعل سے فاصلے پر ہو. حقیقی مؤنث ہو لیکن فاصلے پر ہو. فاصلے سے مراد یہ ہے کہ فعل اور اس فاعل کے درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے تو فاصلہ بن گیا. یہ 4 صورتیں ہوں. ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. کون کون سی؟ عاقل کی جمع مکسر, غیر حقیقی مؤنث, غیر حقیقی مؤنث, اس میں جمع, حقیقی مؤنث مگر فاصلے پر, فعل سے فاصلے پر. ایسی کوئی بھی صورت ہو تو ان 4 صورتوں میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی صیغہ نمبر 1 بھی لا سکتے ہیں, صیغہ نمبر 4 بھی لا سکتے ہیں. یعنی پہلے دیکھیں میں نے آپ کو باؤنڈ کیا تھا, اس لیے دیکھیں اور آسان ہو گیا کام آپ کا. پہلے باؤنڈ کیا تھا کہ صیغہ نمبر 1 کب لگانا ہے آپ نے؟ مذکر فاعل کے لیے. صیغہ نمبر 4 کب لگانا ہے؟ مؤنث فاعل کے لیے. تو مذکر کے لیے تو صیغہ نمبر 1 ہی آئے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسا کچھ نہ ملے, یعنی آپ کو کسی جگہ پر مذکر کے لیے بھی صیغہ نمبر 4 نظر آ رہا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہیں وہ مذکر جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر تو نہیں. تو یہ پوائنٹ صرف آپ کو ایک اضافے کے طور پہ دے رہا ہوں, اسے آپ یاد رکھیں, اسے آپ اچھی طرح جو ہے وہ نوٹ کر لیں. ویسے آپ کی بک میں بھی موجود ہے, تو اس کی ایک ایک ایگزامپل اب ہم کر لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے. دیکھیں رجل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رجال. اور امرأتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ نساؤن یا نسوتن, دونوں استعمال ہوئی ہیں. تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کچھ مرد گئے, کچھ مرد گئے, تو اس کے لیے میں کیا عربی بناؤں گا؟ ذہب رجال. میں نے کیا کیا؟ میں نے فاعل دیکھا مذکر تھا تو اس کے لیے صیغہ نمبر 1 استعمال کیا, جو کہ قاعدے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اس جملے کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ذہبت رجال, کیونکہ اگر یہ پوائنٹ آپ کو نہ سمجھایا جائے تو میں جملہ ایسے لکھ دوں تو آپ مانیں گے نہیں. آپ کہیں گے کہ جی رجال تو مذکر ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ صیغہ نمبر 1 لگے گا مذکر کے لیے اور 4 لگے گا مؤنث کے لیے, تو یہ تو مذکر ہے, یہاں پر ذہابہ لگنا چاہیے, تو ذہابہ لگے گا. یہ تو قاعدے کے مطابق بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن رجال جمع مکسر ہے کس کی؟ عاقل کی. تو آپ کے پاس چوائس آ گئی ہے, آپ ذہب رجالن بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ آپ کہیں گے, ہم یہی کہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ذہبت, کوئی عرب آپ کو ذہبت رجالن کہتا ہوا ملے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جملہ غلط ہے, وہ جملہ بھی ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ عورتیں گئیں تو میں یہ کہوں گا ذہبت نسوتن, ٹھیک ہے. لیکن
چونکہ نسوتن عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا میں ذهب نسوتن بھی کہہ سکتا ہوں. یہ پوائنٹ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی. آپ کو موٹی موٹی ایگزامپلز دیتا ہوں. کالا آپ آگے جا کے ایک فعل پڑھیں گے کالا, تو کالا سے آپ دیکھیں کم از کم 4-5 صیغے تو آپ بنا سکتے ہیں. کالا کی گردان کریں, کالا کالا, کالو, کالت, کالتا, یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو پہلا صیغہ کیا ہے کالا, اور چوتھا کیا ہے کالت. تو کالا مذکر کے لیے اور کالت مؤنث کے لیے. ٹھیک, اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت الاعراب, بہت مشہور آیت ہے سورۃ الحجرات کی, قالت الاعراب آمنا, بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اب بدو مذکر ہیں, الاعراب مذکر ہیں, لیکن فعل کون سا استعمال ہوا مؤنث, قالت الاعراب. ٹھیک ہو گیا. تو قرآن نے اس قاعدے کو کنفرم کر دیا. پھر آپ دیکھیں سورہ یوسف میں الفاظ ہیں, جب ان عورتوں کو پتا چلا عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قال نسوۃ فی المدینہ وقال نسوۃ فی المدینہ. اب حالانکہ نسوۃ مؤنث ہیں تو آنا چاہیے تھا قالت نسوۃ فی المدینہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا قال نسوۃ فی المدینہ. تو مؤنث تھی حالانکہ, لیکن فعل جو ہے مذکر استعمال ہوا. تو یہ چوائس ہے. یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید, اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید یعنی اس کورس کے بعد اس قابل تو ہوں قرآن مجید ہمارے سامنے آئے, ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پہچان تو ہونی چاہیے نا. تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس وقت مدد دیں گی. کلیئر ہو گیا جی یہ پوائنٹ ایک اس حوالے سے. اچھا, اب غیر حقیقی مؤنث میرے پاس ہے الشمس. یہ غیر حقیقی مؤنث. میں کہتا ہوں سورج طلوع ہوا, سورج طلوع ہوا. اب دیکھیں فاعل آپ کا سورج ہے نا, اور سورج مؤنث ہے, مؤنث ہے نا, حقیقی ہے یا غیر حقیقی اس کا بھی ہمیں پتہ ہے غیر حقیقی مؤنث ہے. تو ہم نے تو ایک لانا ہے مذکر کے لیے اور 4 لانا ہے مؤنث کے لیے, تو ہم اسے مؤنث ہی ٹریٹ کریں گے کیونکہ ہم سورج کو مؤنث ہی پڑھتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ہم یہاں پر کیا لگائیں گے فعل طلعت, اور پھر ملانے کے لیے کہیں گے طلعت الشمس, سورج طلوع ہوا. لیکن چونکہ سورج غیر حقیقی مؤنث ہے اس لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں طلع الشمس, سورج طلوع. کلیئر ہو گیا نا بات. تو غیر حقیقی مؤنث اگر ہوگا آپ کا فاعل تو اس وقت آپ فعل جو ہے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں, یعنی صیغہ نمبر 1 بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صیغہ نمبر 4 بھی استعمال کر سکتے ہیں. القوم, قوم, قوم کا لفظ مجھے بتائیں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا, کیونکہ مؤنث ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. مؤنث کو ایسے گزارے کہیں بھی یہ فٹ نہیں بیٹھے گا. میں کہنا چاہتا ہوں قوم غالب ہوئی, تو میں اس کے لیے غین لام با مادہ استعمال کروں گا غلب القوم, غلب القوم, قوم غالب ہوئی. اردو میں قوم مؤنث ہے لیکن عربی میں ہم قوم کو مذکر ٹریٹ کریں گے. ٹھیک, لیکن چونکہ یہ اس میں جمع کولیکٹیو ناؤن ہے اس لیے میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں غلبت القوم, غلبت القوم. حقیقی مؤنث ہو فاعل مگر فعل سے فاصلے پر ہو. میں کہتا ہوں فاطمہ نے لکھا, تو میں کہوں گا کتبت فاطمہ تو, کتبت فاطمہ تو, فاطمہ نے لکھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کتب فاطمہ تو, میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ حقیقی مؤنث ہے, فاطمہ حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں کتب فاطمہ تو نہیں کہہ سکتا, اگر کہوں گا تو غلطی ہو جائے گی. لیکن یہ پوائنٹ کیا ہے, فاعل حقیقی مؤنث ہو مگر فعل سے فاصلے پر ہو. یعنی فعل سے فاصلے پر کیا مراد ہے, یہاں پر کوئی لفظ آ جائے, یہاں پر کوئی لفظ ہے مثلا الیوم,
آج کا لفظ آ جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کتبت الیوم فاطمۃ، آج فاطمہ نے لکھا. تو یہ الیوم ایک لفظ آ گیا فعل اور فاعل کے درمیان. اب یہ لفظ آنے سے یہ میری چوتھی جو صورت ہے یہ پوری ہوگی. اب میں کہہ سکتا ہوں کتب الیوم فاطمۃ. اس کے بغیر میں کتب فاطمۃ نہیں کہہ سکتا تھا. بات کلیئر ہوگی؟ فاصلہ آ گیا فعل اور فاعل کے درمیان تو میرے پاس چوائس ہوگی. اب دیکھیں چوائس آپ کے پاس زیادہ ہے، چوائس زیادہ ہے. آپ سیکھا نمبر 1 لائیں یا 4 لائیں، آپ کے پاس بہت زیادہ چوائس ہے. ہاں ایک خاص کہاں لانا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر فاعل آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، مثنی ہے، تو آپ ایک ہی لائیں گے لازم، اور جمع سالم ہے تو بھی ایک ہی لائیں گے لازم. ہاں جمع مکسر ہو گیا، عاقل ہے، تو پھر آپ کے پاس چوائس آ گئی. اور مؤنث آپ نے کب لانا ہے؟ جب آپ کا فاعل جو ہے وہ حقیقی مؤنث ہے تو آپ نے مؤنث ہی لانا ہے. اب صرف ایک صورت رہ گئی، غیر عاقل کی جمع. اور یہ غیر عاقل وہی ہے، آپ کو پتا ہے غیر عاقل کے لیے ہم ہمیشہ فعل جو ہے وہ واحد مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں. الجمل کہتے ہیں کن کو جی؟ اونٹ. یہ غلط ہو جائے گا، ذهب الجمال، جمالو، ٹھیک ہے، لیکن ذهبت الجمال ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ آپ کا یہ جو فاعل ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. اور غیر عاقل آپ نے پڑھا تھا مرکب توصیفی میں بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع تھی تو صفت واحد مؤنث صحیح تھی، ایسے ہی تھا نا. پھر آپ نے مرکب اشاری میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث آپ نے استعمال کرنا تھا. پھر آپ نے مزید کہاں پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کا مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث آئے گی. پھر اسماء موصولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ غیر عاقل کی جمع کے لیے کوئی اسم موصول استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی واحد مؤنث استعمال کریں گے. اسی طرح ضمائر بھی ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے آپ ضمائر جو ہیں وہ بھی واحد مؤنث استعمال. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پوائنٹ ایک آپ کے لیے میں نے ایکسٹرا دیا ہے، ایک ایکسٹرا پوائنٹ رکھا ہے. اصل وہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس قاعدے کو میں سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں. پہلی بات، جملہ فعلیہ آپ کا ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کے کم از کم اجزاء 2، کون کون سے؟ فعل اور فاعل. فاعل کی 2 صورتیں کون کون سی؟ فاعل یا اسم ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا. جو آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے وہ دہرا رہا ہوں. فاعل جب آپ کا اسم ضمیر ہوگا تو آپ نے گردان کی طرف رخ کرنا ہے، گردان کی طرف جانا ہے اور گردان میں سے کوئی ایک سیغہ اٹھانا ہے جو آپ کا متعلقہ جملہ فعلیہ ہوگا. اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو تو آپ نے پھر گردان میں سے صرف سیغہ نمبر 1 یا 4 کا انتخاب کرنا ہے. مذکر کے لیے 1 اور مؤنث کے لیے 4. بس آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو اس کے برعکس کوئی چیز نظر آئے تو پھر ان 4 پوائنٹس کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے. آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے مل جائے گا کہ اچھا اس وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ صرف آپ کو میں نے اس لیے بتایا. تو خلاصہ یہی ہے، اسی پہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید اب جملہ فعلیہ میں مزید اجزاء جو ہیں وہ شامل کریں گے. آپ کی بک میں جو ایکسرسائزز ہیں اس کے حوالے سے آپ ان ایکسرسائزز کو کریں. اس میں کوئی پریشانی آپ کو ہوتی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ ضرور کنسلٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.